تو میڈیا پر سب سے زیادہ سوالات چل رہے ہیں کہ ریونڈ والوں کے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی آپس میں صلح کیسے ہو سکتی ہے، ان کے جو اختلافات ہیں وہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے جو اختلافات ہیں وہ اتفاق میں کیسے بدل سکتے ہیں، اور اس خاندان کو کیسے لایا جا سکتا ہے جن کے بڑوں نے اتنی محنت کی تبلیغ کے کام میں، اور تبلیغ کے کام کو 4 چاند لگ گئے۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت قائد ملت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم، مفتی عبد الرحیم جامعۃ الرشید والے دامت برکاتہم، مولانا سلمان بن نوری، مولانا فرحان نعیم صاحب اسلام دارالعلوم دیوبند والے، یہ ان حضرات کو، ان اکابرین کو درمیان میں آنا چاہیے اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ دور کرنے چاہیے۔ اس موضوع پر حضرت پیر صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، آپ سنیے اور ان کے بارے میں دعائیں فرمائیے، اور اس خاندان کو لے کے آئیں جن کے بڑوں نے اتنی محنتیں کی، اور محنتیں کرنے کے بعد اس تبلیغ کے کام کو 4 چاند لگ گئے، جس میں گروپ بازی ہے، جس میں نفرتیں ہیں اتنی۔ آپ حضرت کی تفصیلی گفتگو سنیں۔ تو اسی طرح کردار ادا کر سکتے ہیں میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جامعۃ الرشید کے محتم مفتی عبد الرحیم صاحب، اسی طرح خاندان بنوری ٹاؤن کے چشم چراغ مولانا سلمان صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا نعیم صاحب، اور فرحان نعیم، اور اسی طرح دونوں صاحبزادے، اور اسی طرح دارالعلوم دیوبند، وہ سہارنپور، ندوہ، بڑی بڑی حیثیت موجود ہے ندوہ میں آج بھی، تو کردار ادا کر کے اس خاندان کو آگے لائیں، اس کو ہٹائیں۔ یہ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ڈاکٹر حضرات، یا جو گروپ ہے، اس سے پہلے گروپ تھا، اس سے پہلے گروپ تھا، اس سے پہلے گروپ تھا، 3 گروپ کا ستانا کبھی میں بتاؤں گا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے، ریونڈ میں کیا ہوا ہے، لاہور میں کیا ہوا، یہ کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی دوسرے وقت میں۔ تو خیر بہرحال یہ کردار ادا کر کے یہ اصلاح ممکن ہے، اتفاق ممکن ہے، یہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، یہ انتشار دور ہو سکتا ہے، یہ افتراق کی بنیادوں کو ختم کر کے یہ باہمی اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کردار ادا کرے کب ہوگا؟ جب یہ خود تسلیم کریں گے، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب کو تکلیف ہے، یقیناً اس میں خیر پھوٹے گی، خیر نکلے گی۔ مولانا صاحب جو حقدار ہیں خاندان کے، ان کو نکال دیا گیا اور الزامات بھی لگا دیے گئے، یہ تو گمراہ ہیں۔ وہ بھائی کون سی گمراہی؟ گمراہی کے مطلب غلطی ہے، غلطی تو ہر بندے سے ہو سکتی ہے، کلو بنی آدم خطا، ان کا مزاق مولانا صاحب بھی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں۔ آپ کو کس نے اختیار دیا انگلی خراب ہو جائے تو انگلی کاٹ کے پھینک دیں؟ کس نے حق دیا آپ کو؟ آپ کون سے ڈاکٹر ہو گیا؟ آپ کو اسپیشلسٹ کون سا بنا دیا ڈاکٹر؟ کس نے بنا دیا آپ کو؟ کس نے اجازت دی؟ تو خیر، تو ظاہری طور پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ آگے چل کر اچھائی کا ہے۔ اس کو اللہ کہہ رہے آسان تقرؤ شیئا وہو خیر لکم، آسان تحب، وہ آسان تحب شیئا وہو شر لکم، جس کو تم پسند کر رہے ہو تو اچھا سمجھ رہے ہو تو وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ تو یہ جو شر نظر آ رہا ہے، تکرہو نظر آ رہا ہے، اس میں خیر نکلنے والی ہے بہت جلد انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ تو نقصان جو ہوتا ہے اس میں آگے چل کر فائدہ ہوتا ہے اصل میں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ کیسے ہوگا؟ موتا لکھی تو بہت ساری لوگوں نے لکھی، فرمایا وقت ثابت کرے گا کس کی موتا زندہ رہتی ہے۔ آج وقت نے ثابت کر دیا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جو معیشت کے اصول، جو بینکنگ کے اصول، جو بینکنگ میں نمایاں کام میں تجدیدی کارنامہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، وہ کراچی کے علماء آج سر خام تسلیم کر چکے ہیں، ہار مان چکے ہیں۔ میرے استاد محترم کا صرف ایک سوال تھا ان کے بعد، اس کا متبادل آپشن بتاؤ، متبادل تمہارے پاس حل کیا ہے؟ تم پیسے کہاں رکھو گے؟ اپنے مدرسے، اپنے ادارے، اپنی مسجدوں کے پیسے، بینک کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو تسلیم کرو پھر، یا اس کا متبادل پیش کرو، کوئی جواب دو مجھے۔ لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہ مفتی نجم الدین صاحب امروہی دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا ان کے خلاف پر ٹکنا، جس طرح مولانا صاحب کے ٹکنے تک بھی نہیں پہنچ سکتے ریونڈ کے حضرات، مولانا طارق جمیل صاحب کی علمیت کے ٹخنے تک بھی نہیں پہنچ سکتے جو مقابل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں، الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کر رہا تھا اس کا حل کیا ہے؟ ایک تبلیغ والوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں درمیان میں، جملہ معترضہ کے طور پر، جو تبلیغ یقیناً نچلے درجہ تبلیغ کا صاحب کردار بھی ہے اور اخلاص پر مبنی طبقہ ہے نچلا، وہ مخلص لوگ تبلیغ والے، ان سے میں کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں شیخ الاسلام صاحب کے، میرے استاد محترم گئے فرانس، وہاں ایک فیملی آ گئی، شوہر مسلمان، بیوی عیسائی، ان کا اختلاف ہو گیا کہ بچے عیسائی بنے یا مسلمان بنے۔
اور ہم کیا کریں؟ تو میرے استاد محترم نے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے دونوں کا فرمایا میاں بیوی کو کہ لڑو نہیں، طلاق نہیں دو، بچوں کو لاوارث نہیں کرو، یتیم نہیں کرو اور اگلے نہیں ہو جاؤ، تم دونوں دعا میں لگ جاؤ، دونوں میاں بیوی، اے اللہ جس کا مذہب سچا ہے ہم دونوں کو اسی مذہب پر کھڑا کر دے، اے اللہ مسلمان سچے تو ہم دونوں کو مسلمان بنا دے، عیسائی سچے تو ہم دونوں کو عیسائی بنا دے۔ یہ میرے استاد محترم نے جھگڑا حل کرنے کے لیے دعا دی تھی، دعا بتائی تھی۔ کچھ عرصہ بعد اسی فیملی نے خط لکھا یا ملاقات کی میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب سے کہ حضرت ہم دعا کرتے رہے، آخر میں آشکار ہو گیا، یہاں ہو گیا، ہم پر واضح ہو گیا اسلام سچ ہے۔ جس طرح مارگولیوتھ نے کہا تھا اسلام کو حق سمجھتا ہوں، صافی نے کہا سٹھیا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، تو عیسائی اسلام مسلمانوں کا مذہب تو کیسے حق سمجھتا ہے؟ کہنے کہ اسلام کو اس لیے حق سمجھتا ہوں کہ غزالی جیسا بندہ مسلمان گزرا ہے۔ میں کہتا ہوں تبلیغ کو اس لیے حق سمجھو کہ مولانا طاہر جمیل صاحب تبلیغ میں ہیں، تبلیغ کو اس لیے حق سمجھو کہ مولانا سعد صاحب تبلیغ کے بانی خاندان میں سے ہیں اور امیر ہیں، تسلیم کرو ان کی قیادت کو، مان جاؤ، ختم کرو شورا کو، کوئی شورا ورا نہیں ہے، یہ بناوٹی شورا ہے، بناوٹی پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں آیا کرتی۔ تو دعا میں لگ جاؤ، نچلا طبقہ تبلیغ کا، الزامات نہ لگاؤ، گالم گلوچ نہ کرو، لوگوں کو وہ نہ دو، بچاؤ اس رحمت کو، بچاؤ اس مرکز کو، بچاؤ اس جماعت کو، نہیں تو نام بھی نہ ہوگا نشانوں میں، پوری دنیا میں اتنا کوئی بڑی جماعت کام نہیں کر سکتی۔ اور جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ کا خاندان نکال دیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو نکال دیں، اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے جمعیت علماء اسلام کے۔ پھر پارٹی بھٹو خاندان کو نکال دیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ شریف خاندان کو اگر جیسے تیسے کیسا ہو، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ایم کے الطاف حسین کو نکال دیا گیا، اسی ANP کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اگر وہ باچا خان کے خاندان کو نکال دیں۔ اس طرح جماعت تبلیغ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے خاندان کو نکال کر، مولانا سعد صاحب کی قیادت کو ہٹا کر، تو یہی ٹکڑے۔ تو آئیے دعا میں لگ جائیں۔ تو میرے عزیزو، دیوبند اکابر کا فتویٰ کیا ہے یزید کے بارے میں؟ یزید کون ہے؟ جس نے حضرت حسین کے خاندان کو تحت کر دیا، نبی کے خاندان کو وہ کر دیا، ختم کر دیا، خاندان نے نبوت کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا، اس کے بارے میں ہمارے اکابر نے کیا لکھا ہے؟ خاموش رہو۔ اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ ٹوٹا، 10,000 سالہ تاریخ ہے حضرت آدم سے آج تک، حضرت آدم سے آج تک اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا نبیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہوا ہے۔ اس خاندان پر ظلم کرنے والا یزید کے بارے میں ہم کہتے ہیں اکابر نے لکھا ہے خاموش رہو، زبانیں بند کر دو۔ کیا مولانا سعد صاحب، مولانا طاہر جمیل صاحب یزید سے بڑے مجرم ہیں؟ آپ کلپ چلا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر کے چلا رہے ہیں، یہ بڑے مجرم ان سے، یہاں خاموشی نہیں ہو سکتی۔ میرا عزیزو، کیا ہو گیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روایت لکھتے ہیں، جاؤ پڑھو روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ جنت جائے گا ماسوائے اس کے جس نے اللہ کے ولی کو تکلیف پہنچائی۔ یا رسول اللہ کا ولی کون ہے؟ فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، جو اسے تکلیف پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت جائیں گے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فهو داخل الجنہ؟ وہ جو کلمہ پڑھانے کا ذریعہ بن رہے ہیں لاکھوں لوگوں کا، مولانا طاہر جمیل صاحب، وہ جہنمی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ بد کردار ہے، ان کے پیچھے کلپ چلائیں گے، بیانات کریں گے، الزامات لگائیں گے، تہمتیں لگائیں گے، آپ کہیں گے اصولوں کا ہمیں پتہ ہے۔ تبلیغ میں سر جھکانا صرف مولانا طاہر جمیل صاحب کے لیے، مولانا سعد صاحب کے لیے، جس خاندان نے جماعت کی بنیاد ڈالی، جس نے خون نگایا، اس خاندان کے چشم و چراغ مولانا سعد صاحب کو نکال کر، اور پھر بڑے علمی خاندان دے، جس نے اتنی بڑی قربانی دی خاندان کی علمیت کی، پیسے کے، مولانا طاہر جمیل سے ان دونوں کو نکال کر آپ کہیں گے کہ ہم تبلیغ کے اصولوں کو جانتے ہیں؟ کس نے تبلیغ کے اصول بتائے تمہیں؟ یہ بھولے بھلے، یہ ندان کسی اور کو بنائیے حضور، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فرمایا حضرت زید رضی اللہ عنہ کہ کافر ہے، تلوار اٹھائی، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تلوار چلے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا ہے؟ اور کافر کے کلمہ کو بھی میرے نبی قبول کر رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ پر۔ پورے قرآن پاک میں ایک ہی نام ہے صحابی کا، وہ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ ان کو ڈانٹے، وہ فرماتے کاش میں آج ہی پیدا ہوتا۔ تو کیا
اس کلمہ پڑھنے والے ظاہری کلمہ پڑھنے کافر کی کلمہ کو میرے نبی قبول کر رہے ہیں، حضرت زید کو ڈانٹ رہے ہیں، صحابی مخلص کو ڈانٹ رہے ہیں، تو کیا حضرت مولانا صاحب مولانا تاج الدین صاحب ان سے بھی زیادہ برے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان یہ برے ہیں جو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، لاکھوں لوگوں کے کلمہ پڑھنے کے ذریعہ بن گئے؟ ان کو آپ کھڈے میں ڈال دیں، ان کے خلاف بیانات کریں، تقریریں چلائیں؟ نہیں میرے عزیز، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو۔ کتنی نفرت کرو گے مولانا تاج الدین صاحب سے، مولانا سعد صاحب سے؟ کتنے الزامات تہمتیں لگاؤ گے؟ اس کا جواب کیا دو گے میرے عزیز؟ کیا جواب دو گے؟ ایک دفعہ میرے نبی فرما رہے ہیں مالک جاؤ، جسے ایک دفعہ زندگی میں اللہ کہا اسے جہنم سے نکال دو، جو اللہ کہلانے کا ذریعہ بن رہا ہے لاکھوں لوگوں کا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ تبلیغی اصولوں کو نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ بگاڑ لے تبلیغ جماعت کو۔ یہ دنیا تسلیم نہیں کرنے والی، اب بھول جائیے، یہ پکوڑے اب نہیں بکنے والے، یہ آئٹم نہیں چلنے والا اب۔ آئیے توبہ کر لیجئے، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تبلیغی جماعت محسن بڑا کردار ہے، اور اس کو تسلیم کریے، اس کو بچا لیجئے۔ اور میرے اکابر، میرے استاد محترم شیخ الاسلام منتقل عثمانی صاحب، قائد ملت اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب، جامعۃ الرشید کے محتمم صاحب، بڑے بڑے مدارس کے اکابر، دارالعلوم دیوبند کے اکابر۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی نقصان تو ہوا تھا نا، 2 ٹکڑے ہو گئے، ظاہری طور پر نقصان۔ آج کتنا فائدہ ہو رہا ہے پوری امت کو؟ دارالعلوم کراچی کے استادوں کا نقصان ہوا، کتنے بڑے بڑے مدارس سے بن گئے۔ تو آئیے تو یہ کر لیجئے، یہ نقصان بھی فائدے میں تبدیل ہو سکتا ہے، اس سے امت کو فائدہ پہنچے گا، سارے تسلیم خم کر لیجئے۔